بسم الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیضان شمسیہ یوٹیوب چینل کی طرف سے آج میں اپنے احباب کو خطبات غوث العظم سے ایک خطبہ پڑھ کر سناؤں گا۔ امید کرتا ہوں ان خطبات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے اور عمل میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ضرور مرحمت فرمائیں گے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ المجلس السابع والخمسون یعنی 57ویں مجلس۔ پیران پیر غوث العظم دستگیر غوث الورا غوث العالمین حضرت سیدی ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ تقریر کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، میرے اوپر ایک ذرہ سچائی کا صدقہ کر دو، باقی تمہارے مال اور جو کچھ بھی تمہارے گھروں میں ہے سب تمہیں معاف ہیں۔ میں تم سے صرف صدق و اخلاص ہی چاہتا ہوں اور اس کا نفع بھی تمہارے لیے ہے۔ میں تمہیں صرف تمہارے لیے چاہتا ہوں، نہ کہ اپنے لیے۔ تم اپنی ظاہری اور باطنی زبانوں کے الفاظ کو مقید کر لو، کیونکہ تمہارے اوپر نگران مقرر ہیں۔ فرشتے تمہارے ظاہر کی نگرانی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ تمہارے باطن کی نگرانی کرتا ہے۔ اے دنیا میں عمل اور گھر تعمیر کرنے والے شخص، جس کی عمر دنیا کی عمارت کی تعمیر میں ختم ہو رہی ہے، تو کوئی عمارت بغیر صالح نیت کے نہ بنا۔ بس دنیا میں عمارت کی بنیاد نیک نیتی ہے۔ تیری عمارت کی تعمیر نفس اور خواہش کے موافقت میں نہ ہونی چاہیے۔ جاہل شخص دنیا میں چونکہ اپنے نفس، اپنی خواہش، اپنی طبیعت اور اپنی عادت کے بنا پر شریعت کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی قضا و قدر کی موافقت کے بغیر تعمیر کرتا ہے، بس یقیناً اس کے لیے نیت صالح درست نہیں ہوتی اور نہ اس کے لیے اس کی عمارت مبارک ہوتی ہے، اور اس میں دوسرے لوگ بسیں گے اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ عمارت کیسے بنائی تھی اور کہاں سے خرچ کیا تھا۔ تمام چیزوں کا حساب لیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور موافقت طلب کر اور اپنے مقسوم پر قناعت کر، اور جو چیز تیرے مقسوم میں نہیں ہے اس کی طلب نہ کر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا سخت ترین عذاب دنیا میں اس بندے پر ہے جو اس چیز کی طلب کرتا ہے جو اس کے مقسوم میں نہیں ہے۔ حضرت غوث جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو میرے پاس اس حالت میں آتا ہے کہ میرے ساتھ تیرا حسن ظن صحیح نہیں ہوتا، بس تو میرے واعظ و کلام سے کس طرح فلاح پا سکتا ہے؟ تجھ پر افسوس ہے، تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تو اللہ کے نیک اور محبوب بندوں پر اعتراض کرتا ہے، اس لیے تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اسلام تو استسلام سے بنایا گیا ہے کہ جس کے معنی قضا و قدر کا ماننا اور اللہ تعالیٰ کے افعال پر قرآن کریم اور حدیث نبوی کی حدود کی حفاظت کے ساتھ راضی رہنا ہے۔ بس اس وقت جب تو ایسا کرے گا تو تیرا اسلام کا دعویٰ کرنا درست ہوگا۔ یہ تیری لمبی امیدوں کی نحوست ہے جو تجھے اللہ تعالیٰ کی معصیت اور مخالفت میں ڈالتی ہے۔ جب تو امیدوں کو کم کر دے گا تیرے پاس بھلائی آ جائے گی، بس اگر تو فلاح پائے تو اس پر چنگل مار لینا۔ مسلمان کی تو یہ شان ہوتی ہے، جب کوئی چیز مقدرات سے آتی ہے تو وہ اس کو تقدیر کے ہاتھوں سے لیتا ہے اور شریعت کی موافقت اور رضامندی کے ساتھ اس پر راضی ہو جاتا ہے، پھر نہ اس کے لیے نفس باقی رہتا ہے اور نہ خواہش، اور نہ اس کی طبیعت رہتی ہے اور نہ ہی شیطان ملعون۔ اس سے میری مراد یہ ہے کہ ان کے مقابلے پر مسلمان کی مدد کی جاتی ہے، یہ مطلب نہیں کہ وہ بالکل معدوم ہی ہو گئے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کی اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ہم سے کوئی بھی اس دنیا میں معصوم نہیں ہے۔ مسلمان کا نفس مطمئن اور اس کی خواہش مغلوب اور اس کی طبیعت کا جوش بجھا رہتا ہے، اور اس کا شیطان مقید رہتا ہے کہ اس کے ہاتھ اس سے کچھ بھی نہیں آتا۔ شیطان ہر طرح کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ کچھ بھی نہیں پاتا۔ توکل سبب کے ساتھ ٹھہراؤ نہیں ہوا کرتا۔ توکل میں سبب کے ساتھ
ٹھہراؤ نہیں ہوا کرتا اور توحید میں نفع اور نقصان کے متعلق کسی پر نظر رکھنا نہیں ہوتا، تو سرتاپا نفس اور سرتاثر خواہش اور عادات کا بندہ بنا ہوا ہے۔ نہ تجھے توکل کی کچھ خبر ہے اور نہ ہی توحید کی کچھ خبر ہے۔ اول تلخی ہے، اس کے بعد مٹھاس، اول ٹوٹنا ہے، اس کے بعد جڑنا، اول مرنا ہے، اس کے بعد ہمیشگی ہے، اول زندگی اور ذلت ہے، اس کے بعد عزت ہے، اول محتاجی ہے، اس کے بعد امیری ہے، اول ناپید ہونا ہے، اس کے بعد ذات حق سے وجود پانا ہے، نہ کہ اپنے اختیار سے۔ اگر تو اس پر صبر کرے گا تو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ سے چاہے گا وہ تیرے لیے صحیح اور درست ہو جائے گا، ورنہ تیرے لیے کچھ بھی درست نہیں ہوگا، اور جو چیز بھی تجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے غافل بنائے وہ تیرے لیے منحوس ہے، اگرچہ فرائض اور سنت ادا کرنے کے بعد نماز روزہ ہی کیوں نہ ہو۔ جب تو فرض روزہ ادا کر لیا پھر اس کے بعد نفلی روزے میں تجھے بھوک اور پیاس تیرے دل کو اللہ تعالیٰ کی حضوری اور اس کے مراقبہ اور اس کے ساتھ خوش عیشی سے روک دے، جس پر کہ صحبت اور قرب خداوندی کا دار و مدار ہے، بس تو حجاب کا بندہ ہے اور مخلوق اور اپنی خواہش نفس کا بندہ ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندہ۔ عارف با اللہ تو اللہ تعالیٰ کی معیت میں اس کی قوت کے جھنڈے کے نیچے اپنے علم و باطن کے ساتھ کھڑا رہتا ہے اور اسی کی قضا و قدر کے ساتھ گھومتا ہے، اور جب وہ عاجز ہو جاتا ہے تو بغیر اس کے کہ وہ خود گھومے اس کو گھمایا جاتا ہے، بغیر اس کے کہ وہ حرکت کرے اس کو حرکت دی جاتی ہے، بغیر اس کے کہ خود ساکن ہو اس کو ساکن بنا دیا جاتا ہے، اور وہ من جملہ ان لوگوں کے ہو جاتا ہے جن کے بارے میں فرمان خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَنُخَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، یعنی اور ہم نے ان کی داہنی بائیں کروٹیں بدلتے ہیں، اور ہم نے ان کی داہنی اور بائیں کروٹیں بدلتے ہیں۔ جبکہ ان کا عاجز ہونا ظاہر ہوا، ان کو اللہ کی طرف سے حرکت دی گئی۔ حرکت قدرت کی معیت میں ہوتی ہے اور سکون و تسلیم عاجزی کے وقت، حرکت تیری وجود کے وقت ہوتی ہے اور سکون تیرے گم ہو جانے کے وقت۔ حرکت کی ضرورت ہے شریعت میں اور سکون کی ضرورت ہے علم میں۔